مولا صادق ایک دروازے پہ گئے، صحابی بیمار تھا، دق الباب کیا، بچہ نکلا، السلام علیک، وعلیک السلام، مسمک، نام کیا ہے؟ محمد۔ گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ علی۔ مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ، مولا نے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے صحابہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ گھر وہ ہے جس پر مسلسل اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نام ہے محمد، گھر میں بلانے والا نام علی۔ ہمارے یہاں نک نیم کا سلسلہ چلا ہے، نام ہے، مثال کے طور پہ میں نے اگزامپل پیش کیا، نام ہے غلام، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہہ دیا آپ نے، کیا کہوں؟ نام ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، آپ کو پتہ یہ نام کیا ہے؟ میں انشاءاللہ مصائب سے متصل کرتے وقت بیان کروں گا۔ سکونی نامی صحابی، جب اس نے بتایا نا کہ مولا سمیتها باسم جدتک فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام آپ کی جدہ فاطمہ کے نام پہ رکھا، قبلہ، پتہ ہے مولا کی کیفیت کیسی؟ فوضع یدہ علی رأسہ، نام فاطمہ سنا، مولا نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھا، السلام علیک یا جدتی، سلام ہو آپ پر ہے میری جدہ۔ یہ نام فاطمہ کی عظمت ہے، یہ نام فاطمہ۔ میں انشاءاللہ القابات اور ناموں پہ گفتگو کروں گا۔ جناب شہزادی کونین، ہمارے علماء نے 10 جلدی کتابیں لکھی ہیں صرف القابات شہزادی کونین پر۔ یہ کتاب میری نظر میں ہے 10 جلدوں پہ مشتمل، ایک ایک کتاب 200 300 صفحات پر مشتمل ہے، صرف ایک لقب پر۔ مثال کے طور پہ شہزادی کا نام ہے فاطمہ، لقب ہے زہرا، ایک لقب ہے زہرا، ایک ہے محدثہ، مبارکہ، بتول، عذرا، یہ ایک ایک لقب پر عفیفہ، ہانیہ، اس ایک ایک لقب پر ایک ایک جلد لکھی گئی ہے تفسیر اس لقب کی، اس لقب کی۔ ہمارے یہاں نام جو رکھے جاتے بے مطلب و بے معنی ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کے یہاں ایک تو نام اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور دوسرا معنی و مفہوم کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی طرف جائیے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جناب زکریا کے معاملے کو نقل کرتا ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، رات کی تاریکی میں سہمے ہوئے جناب زکریا مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے آہستہ دبی ہوئی آواز کے ساتھ، ہچکچاہٹ کے ساتھ آواز دے رہے ہیں، میرے پروردگارا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے، اے میرے پروردگارا کوئی تو ولی ہو میرا، کوئی تو میرا وارث ہو، مجھے وارث عطا فرما۔ آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں غلام کی، ایک بیٹے کی، جس کا نام ہے یحییٰ۔ نام کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جناب شہزادی کا نام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ بس میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ، پھر باقی کل پہ گفتگو۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، نام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ نام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے، اور بتا دیا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا میں نے ایسا نام رکھا ہے تمہارے بیٹے کا، اس سے پہلے کسی کا نام تھا نہیں۔ اور جب یہ بات آتی ہے تو ایک خانہ کعبہ کی ولادت یاد آ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں مولا یا متقیان تشریف لائے، آواز آئی یا فاطمہ سمیہ علیہ، اس کا نام علی رکھو، اس کا نام علی رکھو۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جانتی ہیں میں کسی پہ سبقت نہیں کر سکتی، انتظار کیا جناب ابو طالب کا، جناب ابو طالب آئے، جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب کو دیا، علی ابن ابی طالب نے علی ابن ابی طالب کو جناب ابو طالب نے اپنے ہاتھوں میں لیا، فاخذ بید فاطمہ، اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑا۔ بس میں ناموں کی طرف لے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑا اور جانے کے بعد ایک صحرا کی طرف چلے گئے، ایک صحرا جہاں کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ عجب نہیں جناب ابو طالب بتانا چاہتے ہو ہمیں تو پتا ہے کہ اس کا نام کیسا ہے اور کس نے رکھا، لیکن دنیا والوں کو بھی تو بتانا ہے، دنیا والوں کو بھی تو بتانا ہے۔ کہتے جناب ابو طالب صحرا میں گئے، علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آواز بلند کی، یا رب ھذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک الجلی ماذا ترى في اسم هذا الصبی۔ شعر و شاعری سے تعلق رکھنے والے افراد تشریف فرمائیں۔
کیا کیا جملات ہیں. اچھا جناب ابو طالب اگر شعر و شاعری کے ذریعے اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ جواب کیسے دے گا؟ اشعار کی صورت میں دے گا نا. یا رب ھذا الغسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا من حکمک الجلی. اے میرے پروردگارا، اے اندھیروں کو روشنی کرنے والے، اے روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کرنے والے، اے روشنیوں کے مالک، اے اندھیروں کے مالک، مجھے ذرا بتا تیرا کیا حکم ہے اس معاملے میں، اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. ماذا ترى فی اسم ھذا الصبی، اس بچے کے نام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو بھی تو بتا دے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، یا اہل بیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی. اے اہل بیت مصطفیٰ، ہم نے تمہیں ایک زکی بیٹے سے مخصص کیا، ہم نے تمہیں خوبصورت بیٹا عطا کیا، ایک بہترین بیٹا عطا کیا. ان اسمہ من شامخ علی. اسلاب الشامخہ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. اسلاب الشامخہ ان نسلوں کو کہا جاتا ہے جن کی نسل سے کسی نے بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو. ان اسمہ من شامخ علی، علی اشتق من علی، کہ اس کا نام علی رکھو، وہ علی جو علی سے مشتق ہوا ہو. نام علی رکھو جو علی سے مشتق ہوا ہو. خلاصہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ نور ہیں جن کے نام ایسے نہیں رکھے جاتے کہ جناب والا جو منہ میں آ گیا. مثال کے طور پہ چہرہ گلابی تھا تو ہم نے گلابی نام رکھ دیا، آنکھیں مثال کے طور پہ نیلی نیلی تھی تو ہم نے نیلو نام رکھ دیا. یہ ایسے نام نہیں رکھے جاتے، یہ خداوند متعال کی طرف سے وضع کیے جاتے ہیں، خدا کی طرف سے ان کے نام آتے ہیں. جناب زینب اولیاء مقام جب دنیا میں تشریف لائی نا، رسول گرامی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، آواز آئی کہ یا رسول اللہ اس بچی کا نام زینب رکھو، زینب رکھو. رسول گرامی کی آنکھوں میں آنسو کہ یہ نام بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، کہ اس گھرانے کا ہر نام خدا کی طرف سے آتا ہے.